بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں کے ساتھیوں، میرے ایک شیخ تھے، انتقال ہو گیا، جن کا نام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے۔ ہندوستان کے بڑے اکابرین ان سے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا۔ کتنے بڑی اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تقریباً چھوٹے موٹے 400 کتابوں کے مصنف تھے۔ دنیا کی ہر زبان میں ان کی کتابیں ہیں۔ دنیا کے بڑے بادشاہ جن کی خدمت میں آنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ کعبۃ اللہ چند سالوں پہلے، تقریباً 15-16 سال پہلے، کعبۃ اللہ کی جو چھت تھی اس کو تبدیل کیا گیا، نئی چھت بنائی گئی۔ پھر اس نئی چھت کے بعد کعبۃ اللہ کا افتتاح کرنے کا موقع تھا۔ جو کعبۃ اللہ کی چابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ خاندان ہے جس کو شیبی خاندان کہتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے حوالے کی تھی اور کہا کہ قیامت تک ایک چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، انہی کے ہاتھ میں تھی۔ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں بھی آج تک نہیں تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی چابی کو نئے انداز سے کھولنا تھا، دنیا کے سارے لوگ موجود تھے، تو شیبی خاندان جو کلید بردار ہیں جن کے ہاتھ میں چابی تھی، انہوں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ افتح یا ابوالحسن انت شیخ العرب والعجم، اے ابوالحسن آپ اس دروازے میں کھلیے، اس لیے کہ اس وقت عربوں میں اور دوسرے اجمیوں میں دنیا کے اندر سب کا اگر کوئی شیخ ہے تو آپ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ حضرت کی اہمیت آپ کو معلوم ہو۔ انہوں نے ہم سب کے سامنے، دنیا کے سامنے، سارے مسلمانوں کے سامنے ایک بات بہت ہی زیادہ اسٹرس کے ساتھ زور دے کر کہتے تھے کہ قرآن مجید بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی آیت جن کو کتبہ لگا کر، کتبہ بنا کر کسی آیت کا اپنے گھر میں لگانے کے لیے کہوں تو اس آیت کو کہوں گا کہ ہر ماں باپ، ہر فیملی کے لوگ اپنے گھر میں یہ آیت کتبہ لگا کر لگائیں اور اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ ہر وقت ان کے دماغ میں یہ آیت گونجتی رہے۔ وہ آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ایک نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی انہوں نے تربیت کی۔
یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آ گیا، بستر مرگ پر تھے، انتقال ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انتقال ہونے کے وقت آدمی کو معلوم ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، میری 12 اولاد ہے، تو کیا فکر ہو سکتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر جو تھی اللہ کو اتنی پسند آئی، قرآن میں اس فکر کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جب ان کا انتقال ہونے لگا، اپنے بچوں کو بلا کر جو وصیت کر رہے تھے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس وصیت کی جگہ دے دی، تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کیا اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر نہیں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بچوں، میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا بزنس کرو گے، کیسے تمہارے رزق کا نظام ہوگا، میرے جانے کے بعد میری بیوی تمہاری والدہ کو تم کیسے دیکھ لینا، ایسے دیکھ لینا، تم یہ بزنس کر لینا، میرے فلاں پوتوں کا کیا ہوگا، ان کو کیا دنیا کا نظام کرو گے، یہ میری فلاں جائیداد ہے اس کو فلاں جگہ کر لینا، یہ وصیت نہیں تھی۔ جب روح نکلنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے بچوں کو بلایا، قریب آیا، کہا کہ دیکھو میری روح نہیں نکلے گی، میں تڑپ جاؤں گا جب تک کہ تم سے ایک کوشچن نہ کروں اور تم اس کوشچن کا آنسر نہیں کرو، مجھے اطمینان نہ ہو جائے، مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تمہارا کھانے پینے کا نظام کیا ہوگا، اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اللہ کھلانے والی ذات ہے، کھلانے اللہ پلانے والی ذات ہے، پلائے گا۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا، جب وہ رہتے ہیں تو ان کے بچوں کا جتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا اور اچھا کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ موجود ہیں، جب ماں باپ کا انتقال ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، لیکن آج اللہ نے ان سب کا نظام بنا دیا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کھانے پینے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری اپنی لی ہے، کھا لے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا، کسی بھی طرح سے کھول دے گا، اس کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ماں باپ کو فکر اس کی نہیں ہے، ایک مسلمان ماں باپ کو فکر اس کی نہیں ہے کہ یہ کیا کھائے گا، یہ کیا جائیداد کیا ہوگی۔ ایک مسلم ماں باپ کو، ایمان والے ماں باپ کو وہ فکر جو نبی کی فکر تھی، نبی نے یہ پوچھا، میرے بچوں میرا انتقال ہو رہا ہے، تمہاری مجھے بہت فکر ہے، کیا فکر ہے؟ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں کو بٹھا کر بولے، ما تعبدون من بعد، اب تک تو میں تھا، تمہاری نگرانی کر رہا تھا، اب بتاؤ کہ میری روح نکل جانے کے بعد، میں دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب تک تو توحید پر قائم تھے، سب تھے، میرے گھر میں ماحول تھا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، باہر شرک اور کفر پھیلا ہوا ہے، ہزاروں معبودوں کی پوجا ہو رہی ہے، سوریہ نمسکار ہو رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنا معاملہ جا کر لوگوں سے مانگ رہا ہے، مختلف دنیا میں مذاہب پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف کلچر پھیلے ہوئے ہیں، لوگ فلاں فلاں کی عبادت کر رہے ہیں، تم مجھے بتا دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بچوں نے کہا، ابا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ کی تربیت میں ہم رہے،
آپ نے ہماری تربیت کی ہے، آپ نبی ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، آپ ہم کو کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ اطمینان رکھیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ اے ابا، جس معبود کی آپ عبادت کرتے تھے، جس اللہ کی آپ عبادت کرتے تھے، جس اللہ کی ہمارے دادا حضرت اسحاق عبادت کرتے تھے، جس اللہ کی ہمارے پردادا حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت ہم کرتے رہیں گے، چاہے ہم کو بھوکا رہنا پڑے، چاہے ہماری جانیں چلے جائے، ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیے، موت تک ہم اسلام کا باقی رہیں۔ جب بچوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہر حالت میں ایک اللہ کی عبادت پر باقی رہیں گے، روایت میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح الحمدللہ کہتے ہوئے، اللہ کا شکر کہتے ہوئے دنیا روح نکلی اور دنیا سے چلی۔ ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ اس وقت ہر ماں باپ کو اس کی فکر کی ضرورت ہے، جتنی اپنے ماں بچوں کے کھانے کے پینے کی عبادات کی، ان کی جائیداد بنانے کی، ان کو پراپرٹی بنانے کی، گھروں بنانے کی جتنی فکر کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ میرے بچے کس کی عبادت کریں، میرے بچے مسلمان باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میرے بچے ایمان پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میرے بچے ایک اللہ کی عبادت کریں گے یا باہر کا جو ماحول ہے اس ماحول میں شرک میں کفر میں کہیں چلا رہا ہے، میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یا دوسروں کی غلامی اختیار کر لیں گے۔ اگر ماں باپ کو کسی چیز کی اس وقت سب سے زیادہ فکر کرنی ہے تو اپنے اولاد کی کن چیزوں کی فکر کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 منٹ میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، دیکھو مل کے بیٹھتے تھے، ہمیں سب بناتے تھے، علماء نے فتویٰ دیا کہ وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے عالم میں سب کو دور بنانا جائز ہے، اس لیے کہ مل کے بیٹھیں گے تو وائرس لگ جائے گا۔ ماسک لگا کر پھر رہے ہیں ہم، باہر جائیں گے تو کوئی وائرس نہ لگ جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے تو اس کو بخار آتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، خیر موت کا ریشو کم ہے، دوسری بیماری کے مقابلے میں مرنے کا ریشو بہت کم ہے، 2% ہے، لیکن آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ جس طرح کرونا وائرس کے لیے آپ کے ماسک لگا کر پھر رہے ہیں، اس ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وائرس پھیلانا شروع کر دیا گیا ہے، اور اب وہ وائرس تمہارے گھروں میں آئے گا، تمہارے سڑکوں پر آئے گا، تمہارے بچوں کی اسکولوں میں ہوگا، تم اپنے بچوں کو اسکول کو نہیں بھیج رہے ہو، اس لیے نہیں بھیج رہے ہو کہ میں اسکول کو بھیجوں گا میرے بچے کو کہیں کرونا نہ لگ جائے اور میرا بچہ انتقال نہ ہو جائے۔ اس سے خطرناک ایک وائرس اس وقت پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کر دی گئی ہے، وہ وائرس ہے، غور سے سن لو، اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان کے لیے اگر کوئی دجالی فتنہ ہو سکتا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جو پاس ہو گیا ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سا جذباتی لوگ ہیں، بابری مسجد کی شہادت پر بہت ری ایکشن کرتے ہیں، ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، کوئی پوسٹ آ گیا تو اس پر بہت ری ایکشن کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے، ری ایکشن ایسا کرتے ہیں جس سے ہم اور زیادہ مصیبت میں پھنسے۔
لیکن اس پہ کبھی ریاکشن ہمارے دماغ میں نہیں آیا. کتنے لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 پاس ہو گیا ہے. اب تک جو آپ لوگ جو نظام میں پڑھے، جن اسکولوں میں آپ پڑھے، جو کتابیں آپ پڑھے، جس سسٹم میں آپ پڑھے، جو کلچر آپ نے سیکھا تھا، جو تہذیب آپ نے سیکھی تھی، سب ختم. سب ختم. اب آپ کا بچہ جو پڑھے گا وہ ایک نئی ایجوکیشن پالیسی پڑھے گا جس کے قدم پر آپ کے بچے کو شرک اور کفر کے وائرس سے بھر دیا جائے. اس ایجوکیشن پالیسی کو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. 2 جملوں میں اس کو بول دیتا ہوں. میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، جو ہے وہ بتا رہا ہوں. زبردست ایجوکیشن پالیسی ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ پڑھانے کا جو سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے. اب جو اسکولوں میں تعلیم ہوگی وہ رٹنے والی تعلیم نہیں ہوگی، وہ بیہٹ کرنے والی تعلیم نہیں ہوگی، وہ ریزننگ بیس تعلیم ہوگی، وہ ایکٹیویٹی بیس تعلیم ہوگی، وہ لائف کے ساتھ جوڑ کر تعلیم کی جائے گی. بہت اچھی تعلیم کا نظام ہے. اب آپ کے بچے اسکول میں پڑھیں گے تو اس ملک کے اندر اگر اس ایجوکیشن پالیسی کو نافذ کر دیا گیا اور اس پر محنت کرنے کے لیے بہت اچھے پہلے کے مقابلے میں انجینئر پیدا ہوں گے، بہت اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، بہت اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. ملک کے اندر بہت سائنس کا نظام چلے گا اور بچے جو پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے، شوق پیدا ہوگا بچوں کو پڑھنے کا. یہ نظام ہے. ایک طرف اس کا یہ نظام ہوگا. جب نوٹ کو لوگے، سکے کو لوگے تو ایک طرف ایک سکہ ہوتا ہے جس کے اوپر 1 روپے کا آپ کائن لیں گے تو ایک طرف کائن لکھا ہوگا 1 روپیہ. پھر اس کو پلٹا کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک اور تصویر رہے گی. 2 رخ ہوتے ہیں ہر کائن. اس ایجوکیشن پالیسی کا پہلا ایک طرف کا کائن کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہترین بچے پڑھیں گے لکھیں. اس کا دوسرا حصہ بتا رہا ہوں، سن لو اچھی طرح سے. اس کے بعد جو بچے مسلمان کے پڑھیں گے 10th پر کے باہر آئیں گے، 100 بچے اگر اس نظام میں پڑھے تو کتنے بچے کفر میں چلے جائیں گے. یہ کیا نہیں ہوگا؟ کوئی اعتبار نہیں ہے. خود میرا بچہ، میں عالم ہوں، میرا بچہ اگر پڑھے گا 10th کے نکلنے تک وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ سمجھ لو. پھر مسلمانوں کے بچے جو آپ کی نسل ہے، آج تمہارا بچہ 6 سال کا ہے، 10 سال کے بعد وہ 16 سال کا ہو جائے گا، 12 سال کے بعد وہ 18 سال کا ہو جائے گا. تم دین کی باتیں کرتے رہو گے، 18 سال کے بعد تمہارا بچہ تم کو بیوقوف سمجھے گا اور وہ کفر کے جال میں جا کر پھنس چکا ہوگا. اس کو پورا کا پورا کفر میں رنگ دیا گیا. ایک طرف یہ بات ہے. دوسرا اور ایک رخ بتا رہا ہوں، سن لو. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے یہ ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر یہاں کی جتنی کمیونٹیز ہیں ان ساری کمیونٹیز کی آئیڈینٹیٹیز بالکل ختم ہو جائے. اور یاد رکھنا، آج غیر مسلم کہیں مارکیٹ میں بیٹھ کر، کہیں اسکولوں میں، معاشرے میں مسلمانوں سے ابھی نفرت جو پیدا ہوئی ہے وہ نفرت 10% ہے. 10 سال کے بعد جو نفرت ہوگی وہ مسلمان کو دیکھ کر دوسری قوموں کو بہت خطرناک نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ نظام. اب 2 منٹ سن لو. تمہارے بچوں کی زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے. تمہارے بچوں کی اولاد کی زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے. یہ گھمنڈ کرنے نہ جاؤ، یہ نہیں ہونے
تعلیمی نظام لایا گیا اور جو نسلیں بعد میں اس تعلیمی نظام کو پڑھ کر آئی 50% بچے ایسے نکلے جو بچے پوری کی پوری طرح اسلامی نظام کے خلاف تھے۔ وہ مسلمان بچوں کے سامنے تم اگر اسلام کا نام لو تو غصہ آ جائے۔ مصر ترکی میں کیا ہوا؟ ترکی میں نظام لایا گیا 95% مسلمان، خلافت عثمانیہ کی صرف 30 سال کے اندر پورے ترکی کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ترکی کے وہی مسلمان بچے جو نئے پیدا ہوئے تھے وہ نوجوان جب ہوئے، انہوں نے تحریک چلائی کہ مسجدوں کو بند کر دو۔ RSS والوں نے بند نہیں کیا، یہودیوں نے بند نہیں کیا، عیسائیوں نے بند نہیں کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، مسلمانوں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے تھے وہی جب نوجوان ہوئے تو وہ کمیونسٹ نظام لے کر آئے، لاطینی نظام لے کر آئے۔ تقریباً 30 سال تک مسجدوں کو بند کر دیا گیا، حکومت پر وہ لوگ بچے آ گئے، نوجوان آ گئے۔ 30 سال تک ترکی کے اندر اذانیں نہیں ہوئی، سارے مدرسے۔ کمال اتاتürk مسلمان کا نام دکھ رہا ہے یا کس کا نام دکھ رہا ہے؟ ماں بڑی دیندار تھی ان کی، باپ کے اندر تھوڑا سا جدت تھی، ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے، باپ چاہتا تھا کہ نہیں میرے بچے کو مجھے ترقی کرانا ہے۔ اس نے لے جا کر اس کو ملٹری اسکول کے اندر پڑھایا، اور جہاں نظام تعلیم دوسرا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بچہ اسلام کے خلاف ہو گیا۔ اتنا خلاف ہوا اگر کسی کے گھر میں قرآن مجید مل جائے تو اس کو خیر نہیں سکتا۔ 30 سال تک مسجدوں میں آوازیں نہیں تھی، کرنے والے یہودی نہیں تھے، کرنے والے عیسائی نہیں تھے، کرنے والے RSS نہیں تھی، کرنے والے مسلمان بچے تھے جو یہی ہو گئے تھے۔ کیسے ایسا ہو گیا؟ انہوں نے وہ ایجوکیشن پالیسی کے مطابق پڑھے، ان کے دماغ اس طرح سے بن گئے۔ آپ سب کو میں بولتا ہوں کرونا وائرس کے زمانے میں جتنا اس وائرس کی فکر کر رہے ہو اس سے زیادہ اس وائرس کی بھی فکر کرو کہ وہ تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کو لگنے والا ہے اور لگ کر تمہارے بچوں کے ایمان کا قتل کرنا۔ اس کے لیے ہم سب پیرنٹ سے میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی بچے کو مکتب سے دور نہ رکھنا۔ مکتب کی تعلیم ہر جگہ ضروری ہے اس وقت۔ اب تم اس ایجوکیشن اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو پالیسی وہ لائے ہیں اس کو چینج کریں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں کے پہلی تو بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو مکتب چلتے ہیں بچوں کو ان مکتب سے جوڑنا۔ کتنی اسکول کی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ کس کی فکر کرنا؟ مکتب کی فکر کرنا، اسکول کی بھی کرنا، مکتب کی بھی کرنا۔ نمبر 2، جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، تم کوئی جاب میں لگے ہوئے ہو، تم کوئی فیکٹری چلا رہے ہو، تم کوئی بزنس کر رہے ہو، تم کچھ بھی ہو، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو طے کر لو کہ مجھے بچوں کی ٹیچنگ پہ، محلے کے بچوں کی ٹیچنگ پہ بس نکالنا ہے۔ جس طرح سے تبلیغی جماعت میں یہ کیا جاتا ہے، تشکیل کی جاتی ہے کہ 40 دن کے لیے کون نکلے گا دعوت کا کام کرنے کے لیے، اس طرح تم لوگ اپنے آپ کے نام لکھا لو کہ میں ہر دن 2 گھنٹے میرے محلے کے بچوں کو میں سیکھ کر ریڈنگ، رائٹنگ اور ان کی اسلامی ذہن سازی کرنے کا میں کام کروں گا۔ جتنے کوئی بہت بڑا انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے 10 پاس کیا ہے تو LKG کے بچے کو پڑھا سکتے ہو، تم نے 12 پاس کیا ہے تو 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کو پڑھا سکتے ہو، تھوڑا سیکھ کر محنت کر کے۔ تم نے انجینئرنگ کی ہے تو اپنے علم کو اس وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چندوں کا نظام ختم کرو، یہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت
ضرورت ہے کہ تم اپنے علم کو بانٹنے کی کوشش کرو، اور کچھ سال تک 10 سے 15 سال تک اگر ہم جگہ نہیں تو ہم کو کوئی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ جذباتی کاموں میں نہ جاؤ، جو کام جذباتی ٹنڈوں کے اندر ہوا یہی ہماری جذباتیت ہے۔ علماء کی بات نہیں سنتے، علماء کو سمجھتے ہیں کہ بزدل ہیں، اور آج جا کر پیر پکڑ رہے ہیں۔ ان سب چکروں میں نہ جاؤ، یہ واقعات بار بار ہوتے رہیں گے، بار بار ہوتے رہیں گے، لیکن تمہارا کام یہ ہے تم ایسی نسل کو جذبات میں آئے بغیر ایسی نسل کو تیار کرو، ایسی نسل کو تیار کرو جو نسل لوگوں کو سمجھا سکے، لوگوں خود بھی دین پر باقی رہے اور دوسروں تک دین کو پہنچائے۔ یہ جو لوگ یہ واقعات تمہیں نظر آتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی زیادہ نفرت بٹھا دی گئی ہے کہ وہ گوشت ڈالے یا نہ ڈالے ان کے اندر سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا حل کسی کے گھر پر پتھر مار کر نہیں ہو سکتا، کسی کے گھر کو جلا کر نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر جو نفرت ہے اس نفرت کو نکالو۔ یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا ہے، فوراً آتے ہیں، ہنگامہ کر دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پوری کی پوری ملت بدنام ہو جاتی ہے، اور جن کو نفرت نہیں تھی ہم سے ان کو بھی ہم سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، دشمن جو ہمارے بارے میں چاہتا ہے، جس جال میں ہم پھنسانا چاہتا ہے، ہمارے نوجوان اسی جال میں پھنستے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے۔ پتہ نہیں کچھ علماء نے یہ فتوے دے دیتے ہیں، کچھ علماء جوڑ بھر دیتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، فلاں کر دینا ہے، ہمارے اندر حضور کی محبت ہے، ہم حضور کی محبت میں فلاں کر دیں گے۔ ہم حضور کی محبت ہے تو تیار ہو، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے ان کو جا کر ان کے پیر پکڑو، ان کے دنیا پکڑو، پکڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، جس طرح سے صحابہ نے کام کیا۔ صحابہ نے یہ کام کیا تھا۔ ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، حضرت عمر کو مارا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے کا حکم دے رہے، کہا کہ ان کے اندر نفرت بھر دی گئی ہے، ان کو کیا کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے دلوں سے نکالو۔ پورا میڈیا زہر اگل رہا ہے، سوچو کہ اس لیے جو میڈیا زہر اگل رہا ہے، اس کے زہر اگلنے سے جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں ان کا دماغ کیا بن رہا ہے؟ ان کا میڈیا زہر اگل رہا ہے، ان کا ذہن بنا رہا ہے۔ میں اور آپ ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو بنانے کے لیے، اسلام کا ذہن بنانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر بٹھانے کے لیے ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ اگر مسلمان نوجوان یہ جذباتی باتیں، جذبات کیا ہے یہ عہد کرو، یہ جذبات بات کرو، میں میری جان دے دوں گا، میں میری زندگی کو لٹا دوں گا، میرے محلے کے اندر کوئی بچہ بغیر پڑھے نہیں رہے، میرے محلے کے اندر ہر بچے کو دین کی سمجھ رہے گی، میرے محلے کے اندر ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ غیروں کے سامنے کھڑے ہو کر خوبصورتی کے ساتھ میرا اپنا دین پیش کرنے کے اندر اس کے کیپیسٹی پیدا ہوگی۔ جس دن تم یہ کر لو گے کامیاب تم ہوگے، ورنہ یہی سب کرتے رہو گے تو پھر آپ سمجھ لو کہ اور پھنستے پھنستے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، بچوں کی فکر کرو، مکاتب میں اپنے بچوں کے نظام بناؤ، جگہ جگہ مکاتب قائم کرو، علماء کو تیار کرو، بات جا کر ملو لوگوں سے، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لو، 3 پڑھے لکھے لوگ بن جاؤ، ایک محلے میں ٹیوشن کا کام شروع کرو، کہا کہ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم ایک محلے کے اندر ایک کمرہ لیں گے، ایک ہال لیں گے، یا مسجد ہی والوں سے درخواست کر لیں گے، ہم 3 آدمی ہیں، ہم مل کر 3 آدمی مل کر اس محلے کے بچوں کو، فلاں غریب علاقہ ہے، ہم بلا کر ان کو ٹیوشن پڑھائیں،
اسکولوں کے اندر ہندو تہذیب پڑھائی جائے گی، وہاں سے آنے کے بعد ان کو دھلا دو، رات میں دھلا دو، پھر ان کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جائے گا۔ یہ حل ہے، یہ چونکہ لانگ ٹرم کام ہے، کوئی کرنے کے لیے کیا نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا۔ نعرے لگانا، گولی کے سامنے اپنے سینے کو دے دینا، یہ سب لوگ ایک دن مر جانا آسان ہے، 50 سال نبی کے طریقے پر جینا بہت مشکل ہے۔ کرامت یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر جی کر سکا، سارے لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لو، چھوٹے چھوٹے پڑھے لکھے ایک تحریک چلا دو 10 سے 12 سال تک کہ ہم تعلیم وتھ دینی تعلیم ہم چلا کے رہیں گے، ہمارے ہاتھ سے کیا ہوگا وہ کریں گے۔ اگر یہ غیرت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو جو لوگ یہ تم سے نفرت کر رہے ہیں ایک دن تم سے محبت کر رہے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کیا، اکرمہ صحابی کے درجے کو پہنچ گیا۔ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا لیکن ایمان قبول کیا۔ آپ سمجھ لو انسانوں کے ساتھ نفرت سے زیادہ وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم نفرت نہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے وہ معاملہ یہ ہے ان کا، ان کے دماغوں کو کیا کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ غلط باتیں بتا 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 کے ان کے دماغ گرم ہو چکے ہیں۔ تمہارا کام تھا ٹھنڈا کرنے کا، تمہارا کام تھا حضور کی ان کے اندر محبت پیدا کرنے کا۔ ون وے ہو گیا ہے، ادھر نفرت پیدا کرنے والے پیدا کر رہے ہیں، محبت پیدا کرنے والے کام والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی کبھی بھی اٹھیں گے، تھوڑا سا ہنگامہ کر دیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کر دیں گے، مولانا کہیں گے کہ بھائی اللہ کے واسطے صبر کرو، کہیں گے تو کہیں گے کہ مولانا تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، صبر کرتے کرتے ہمارا خبر ہو گئی ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے۔ بعد میں جب سب گڑبڑ ہو جائے گا پھر مولانا سے کہیں گے کہ مولانا تمہیں ہمارے پاس آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کرنے کا کام نبی کا کام کرو، دین کا کام دین کی طرح سے کرو۔ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے کیا کرنا ہے، نبی کے طریقے پر رہو، نبی کا طریقہ چھوڑو گے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی، چاہے دین کے نام سے نہیں کرو۔ نبی نے ہم کو ہر چیز کو بتایا، ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہمارے نوجوانوں کے بے جا جذبات، اپنے آپ کی حفاظت کرو، بے جا جذبات، جذبات ہیں، جذبات بھی رہنا ہے۔ کھانا جب پکتا ہے بھانپ نہیں رہے گی تو کھانا نہیں پکے گا۔ کچھ لوگ بالکل ٹھنڈے ہو جائے، کھانا کہاں سے پکے گا؟ کوکر میں جب تم ڈالتے ہو گرمی دو گے، کھٹ کھٹ پکے گا تو یہ کھانا پکے گا۔ کچھ لوگ گرم ہونے ہی نہیں دیتے، ٹھنڈا رہ جائے۔ لیکن یاد رکھو کوکر کے اندر جب کھانا پکتا ہے تو اسٹیم جمع ہونے لگتی ہے، جب اسٹیم جمع ہوتی ہے تو اس اسٹیم کو نکال دیا جاتا ہے، اور اسٹیم کو جب نکال دو گے تبھی تمہارا کھانا پکے گا۔ خدا نہ خواستہ وہ اسٹیم نہیں نکلے گی تو کھانا نہیں پکے گا، وہ کوکر برس ہوگا، تمہارے گھر تباہ ہو جائے گا۔ یہی کام ہمیں ٹھنڈا بھی نہیں رہنا ہے، ہمیں ایمان کی آگ میں جلتے رہنا ہے، لیکن اسٹیم کریٹ ہونے نہیں دینا ہے۔ ہم بہت زیادہ صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں ہمارا دل جلتا رہے، بلکتا رہے، لیکن اس گرمی میں کہیں اسٹیم کریٹ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح راستہ پر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔